السلام علیکم جی، فیاض رامے آپ لوگوں سے مخاطب ہے اور امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بات کریں گے سونیا اختر اور اے پی سنگھ کے حوالے سے۔ آج کی ویڈیو بڑی اہم ہے اور آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو پوری دیکھیے گا۔ آپ لوگوں نے ایک شعر سنا ہوگا کہ نکلنا خلد سے آدم کا تو سنتے ہیں، لیکن بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ جی ہاں، ایسا ہی کوئی معاملہ پیش آیا ہے ڈاکٹر اے پی سنگھ، جو کہ ایک معروف وکیل اور ایک بے روزگار وکیل ہیں، اور اکثر مختلف طرح کی انٹرنیشنل سازشوں کا حصہ پائے جاتے ہیں اور کانسپریسی میں ملوث پائے جاتے ہیں، اور جتنی بھی گھنونی اور بھونڈی حرکات ہوتی ہیں اس میں ان کا ہاتھ نظر آتا ہے۔ کبھی یہ کہتے ہیں کہ سچن کو گولی لگ گئی ہے تو اس کی مذمت کی جائے، حالانکہ اپنے ہی لوگوں سے اس طرح کا بیان جاری کروا کر بعد میں لوگوں کی ڈائریکشن چینج کرنے کے لیے، انٹینشن چینج کرنے کے لیے اس طرح کا بیان جاری کر دیتے ہیں، تو لیگلی تو ان کے پاس کوئی چیز ہوتی نہیں۔ آج ایک اتر پردیش کے شہری نے مجھے یہ بات بتائی ہے بڑے وثوق کے ساتھ، وائس میسیجز بھی میرے پاس موجود ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر اے پی سنگھ کے پاس سونیا اختر، بنگلہ دیش کی سونیا اختر کا مقدمہ تھا، اور اس میں انہوں نے غلام حیدر کی طرح وہاں پہ ان کا موقف بالکل تبدیل نظر آیا، اور وہاں پہ یہ بچوں کو ملانے کی بات کر رہے ہیں، یہاں پہ بچوں کو جدا کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ خیر وہ تو ایک سیپریٹ ایشو ہے، اس مقدمے کو یہ ڈیل کر رہے تھے اور اسے اپنے گھر بھیجا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ابھی ریسنٹلی سونیا اختر سے ایک ڈیمانڈ کی۔ سونیا اختر سے ڈیمانڈ کیا کی کہ وہ فارم ہاؤس پر آ کر اسے ملے اور اس میں کچھ قانونی تیاری کرنی ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایسی ہی کچھ تیاری سچن لپو کے گھر میں بھی ہوتی رہی ہے، جب اس لپو کو دودھ دہی لینے یا مارکیٹ میں یا گلی میں کوئی کوڑا کرکٹ صاف کرنے کے لیے باہر بھیج دیا جاتا تھا۔ جیسے کوئی گھر میں آتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں چلو بیٹے تم شوارما لے کر آؤ، تو اس کو اس طرح سے باہر بھیج دیا کرتا تھا، پیچھے سے پھر اے پی سنگھ صاحب تیاری کرواتے تھے۔ تو اس طرح سے وہی فارمولہ اے پی سنگھ نے یہاں پہ اپلائی کرنے کی کوشش کی اور اپنے فارم ہاؤس پہ سونیا اختر کو بلایا اور کہا کہ کچھ ضروری معاملات جو ہیں وہ ڈسکس کرنے۔ تو ہوا کیا کہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ کون سے معاملات ڈسکس کرنے کے لیے اے پی سنگھ صاحب نے بلایا تھا۔ وہاں پہ اے پی سنگھ صاحب نے انتہائی نازیبا حرکت کرنے کی کوشش کی، جس پر سونیا اختر نے اے پی سنگھ کو تھپڑ جڑ دیا اور کہا کہ وہ اسے ایسا سبق سکھائے گی کہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گی، جس پر بعد میں یہ بھی سامنے آیا کہ اے پی سنگھ نے باقاعدہ طور پر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ کر پاؤں میں گر کر کسی طریقے سے اپنی جان چھڑائی ہے، اور یہ کہا کہ اس بات کو یہیں پہ رفع دفع کر دیا جائے اور اس کو اوپن نہ کیا جائے تاکہ کسی قسم کا ان کی فیملی کو معلومات نہ پڑے اور ان کا نام نہ خراب ہو، اور یہ ساری چیزیں۔ بہرحال نام تو ان کا پہلے ہی کوئی نہیں ہے، وہ کیا شعر ہے کہ بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، یہ بدنامی میں ان کا نام ہے، نام تو پہلے بھی کوئی نہیں۔ بہرحال یہ حادثہ پیش آیا اے پی سنگھ کے ساتھ، اور وہاں پہ موجود لوگوں نے بتایا ہے کہ بڑا ہی دمدار قسم کا تھپڑ پڑا ہے، ایسا لگا جیسے کوئی ٹائر پھٹا ہے، اور کانوں کے ساتھ ساتھ اور بھی جو پردے بند تھے وہ تمام چیزوں کا علاج ہو گیا اور وہ بھی کھل گئے۔ جو آواز وغیرہ کا ایشو تھا وہ بالکل صحیح سنائی دے رہی ہے اب، اور اب دکھائی بھی صحیح دے رہا ہے، صحیح فرق نظر آ رہا ہے محبوبہ میں اور کلائنٹ میں۔ تمام جو صلاحیتیں ختم ہو چکی تھیں وہ اس تھپڑ نے بحال کر دی۔ بڑا ہی دمدار قسم کا تھپڑ تھا، یقین کریں پوری طرح سے اے پی سنگھ صاحب کی آنکھیں کھول دی ہیں اس تھپڑ نے، اور ضمیر جاگ گیا یہ دیکھنے کے بعد۔ بہرحال یہ حادثہ ان کے ساتھ پیش آیا اور اپنے ہی فارم ہاؤس میں وہ رسوا ہو گئے ہیں۔ یہ ایک وہاں کے لوگ عینی شاہد نے، جس نے یہ سارا معاملہ دیکھا ہے، انہوں نے مجھے بذریعہ اپڈیٹ کیا ہے واٹس ایپ، اور انشاءاللہ جب کبھی میں اس کیس پہ لائیو کروں گا
میں وہ وائس میسیجز بھی آپ لوگوں کو سنا دوں گا جس میں انہوں نے مجھے بتایا، اور کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں نے اس چیز کے کلپ بھی ریکارڈ کر لیے ہیں، پھر بعد میں انہوں نے منت سماجت کر کے اپنی جان چھڑائی ہے تاکہ یہ معاملہ باہر نہ جائے۔ بہرحال اس شخص کی حقیقت تو ہم پہلے ہی جانتے ہیں، آپ لوگوں نے بھی دیکھ لی، تو میں تو انہیں یہی کہوں گا کہ بھائی مہربانی کر کے وکالت کا شعبہ چھوڑ کر کوئی اور کام کریں۔ کیوں بھارت کے 1 کروڑ وکیلوں کا نام ڈبونے کا آپ نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ بھارت میں بڑے اچھے لوگ ہیں، لکھوندر کمار جیسے لوگ ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو اس میں محنت کر رہے ہیں اور پروفیشن میں اپنا نام بنا رہے ہیں، تو مہربانی کر کے کیوں ان کا نام ڈبونے پہ تلے ہوئے ہو؟ جاؤ جا کے کوئی اور کام کرو جو آپ کے طبیعت کے لائق ہے، یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، اور اس شعبے کا نام نہ ڈبو۔ بہرحال اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔